اور اگر چلے کے لیے بھی جا رہے تھے تو کیا وہ ذرا سا تھیلا کھجوروں کا اور کیا وہ ذرا سا مشکیزہ پانی کا یہ چلے بھر کی خوراک تھی؟ اگر یوں نہیں کہا جائے کہ اس کی گٹھلیوں کو بو دیا جائے گا اور اس سے آئندہ غلہ اگتا رہے گا اور کھجوریں اگتی رہیں گی، تب بھی کہا جا سکتا ہے کہ تم چلے جاؤ، ہمارا اللہ مالک ہے۔ وہ تو وادی غیر ذی زرع ہے، وہاں تو کچھ اگتا نہیں ہے، وہاں تو اگائی کی زمین ہے ہی نہیں، وہ تو بوائی کٹائی کی زمین ہے نہیں، وادی غیر ذی زرع۔ اب نکلے وہاں سے باہر بیوی بچوں کو چھوڑ کر اور وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کریں، تاکہ یہ نماز کو قائم کریں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں ان کو اقامت نماز کے لیے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیونکہ رخ کا صحیح ہونا اسے نہیں کہتے کہ باپ کا رخ صحیح ہو گیا، یہ باپ تو اولاد کو بھی بخشوا دے گا۔ میرے گھر کا ایک آدمی جماعت میں جاتا ہے، ہمارے گھر میں ایک حافظ قرآن ہے، ہمارے گھر میں ایک صاحب نماز پڑھتے ہیں، ہم سب ان کے پیچھے پیچھے نکل جائیں گے۔ وَلَا تُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی کمائی، ہر ایک کی اپنی قبر، ہر ایک کا اپنا حشر، ہر ایک کی اپنی برزخ، ہر ایک کی اپنی جنت، ہر ایک کی اپنی دوزخ۔ وَلَا تُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس رخ پر خود ڈالے گئے ہیں، جس رخ پر خود چلائے گئے ہیں، جو کام ان سے کروایا ہے، وہاں کھڑے ہو کے دعا ہو رہی ہے۔ اور دعا کہاں جا کر کی ہے؟ کیونکہ دعا وہاں جا کر کی ہے جہاں سے بیوی بچے نظر نہ آئیں، دعا وہاں جا کے کی ہے۔ جس طرح وہاں آنکھوں پٹی باندھی ہے ذبح کرتے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، وہاں آنکھوں پٹی اس لیے باندھی ہے کہ خدا کے حکم میں اپنی محبت شامل نہ ہو جائے، اپنی غرض شامل نہ ہو جائے، بحث خدا کے حکم پر ذبح کر رہا ہوں، اس لیے آنکھوں پر پٹی باندھی ہے کہ بالکل آنکھوں پر پٹی باندھو اپنی اغراض سے، کہ میرا خدا کی راہ میں نکلنا، میرا خدا کے حکم پر چلنا بالکل بلا غرض ہے۔ جس طرح وہاں ذبح کرتے ہوئے آنکھ پر پٹی باندھی ہے، اسی طرح یہ دعا جو اپنی اولاد کے لیے اقامت نماز کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، کیونکہ یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جا کے مانگی ہے جہاں سے اولاد نظر نہ آئے، ورنہ اولاد دیکھ کے یوں سوچ رہی ہوتی کہ ابراہیم ہمارے لیے کھانا مانگ کے جا رہے ہیں، اور کیا دعا کی؟ یہ نہیں فرمایا ربنا لیتجروا، ربنا لیزرعوا، اے اللہ یہ تجارت کریں اور زراعت کریں اور پھلے پھولیں اور یہ بھی کھائیں، ان کی اولادیں بھی کھائیں اور ان کی نسلیں بھی کھائیں، میں نے محنت کر لی ہے، میں نبی ہوں، میں تیرا برگزیدہ بندہ ہوں، میں نے یہ سارے مجاہدیں مشقتیں اٹھائی ہیں، میں نے تیرے لیے اولاد کو ذبح کیا ہے، میں نے تیرے حکم پر بیوی بچوں کو یہاں ڈالا ہے فقر و فاقے میں، اب تو اس سب کے مقابلے بدلے میں ان کے کھانے پینے کا انتظام کر۔ نہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، ان کو تو اقامت نماز پر ڈال دے، ان کو اس کام پر ڈال دے جس کام پر مجھے ڈالا تھا کہ ان کا رخ صحیح کر دے۔ اقامت نماز رخ صحیح کرنے ہی کو کہتے ہیں، اقامت نماز، بلکہ یہ ترجمہ ہے مفسرین کا اقامت نماز کے بارے میں کہ رخ صحیح ہو دل کا، دل کے رخ صحیح ہونے کو کہتے ہیں اقامت نماز۔ بغیر خشوع والی نماز، بغیر پابندی والی نماز، وہ رخ صحیح نہ ہونے والی نماز ہے، یا وہ اپنے مسائل کے لیے نماز ہے یا وہ قانونی نماز ہے۔ قانونی نماز جانتے ہو؟ قانونی نمازیں دو قسم کی ہیں، ایک جماعت میں نکل کر،
ایک چھوٹے بچوں کی نمازیں جو مکتب میں ہوتی ہیں استاد کی نگرانی میں، چھوٹے چھوٹے بچے استاد کی نگرانی میں نماز پڑھتے ہیں کہ استاد کا نے قانون بنایا ہوا ہے مدرسے کا کہ کسی بچے کی نماز نہ چھوٹے، ورنہ ایک وقت کا کھانا بند۔ مختلف سزائیں ہیں مدارس میں، عادت پڑ جاتی ہے، لیکن کیونکہ قانون کی نماز ہے تو اس میں بہت سے بچے بغیر وضو ہی پڑھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ استاد کھڑا ہوا ہے، اسے کیا خبر میرا وضو ہے یا نہیں ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے۔ بعض فیکٹری والوں کو دیکھا ہم نے جو ہمارے کام سے متعلق ہیں، بڑی بڑی فیکٹری ہیں، 500 1000 آدمی ملازم ہیں، ان کا قانون ہے کہ نماز پڑھنی ہوگی، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو میں اپنی فیکٹری میں نہیں رکھوں گا۔ تو پڑھتے ہیں بے شک، لیکن قانون کی پڑھتے ہیں، نماز قانون کی، کہ قانون پڑھوا رہا ہے، ایمان نہیں پڑھوا رہا ہے۔ ایمان خدا کے حکم پر پڑھواتا ہے، اور بے ایمانی کے ساتھ تو قانون سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے آدمی، قانون سے بھی۔ اگر باہر کی محنت اگر باہر کے دباؤ سے پڑھ رہا ہے تو ایمان والی نماز نہیں ہے، اگر اندر کے تقاضے سے پڑھ رہا ہے تو ایمان والی نماز ہے۔ تو یہ کہ وہاں نکل کے دعا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، جس طرح آپ نے سارے عالم کے انسانوں کو رخ ہماری طرف کیا ہے کہ سارے عالم کے انسان ابراہیم تمہارے پاس آئیں گے پیدل چل کر، اس طرح اے اللہ تو اس مرجعیت کو میری اولاد کی طرف پھیر دے، اگر یہ اقامت نماز پر آئیں تو اجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف پھیر دے، وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، اور پھر یہ تیرے ہو کے رہیں تو ان کی ضروریات کو پورا کر دے۔ تو یہ کہیں کہ یہ محنت کا رخ ہے، اس محنت کے رخ پر جب آدمی چلتا ہے تو اس کو اس راستے کی کامیابیاں نظر آنی شروع ہوتی ہے۔ تو جو کچھ عرض کیا ہے مقصد یہ عرض کرنے کا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اسی طریقے پر، وہی راستہ ہے، یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے کہ اب تبلیغ کے نام سے کوئی نیا کام شروع ہو گیا ہے، تبلیغ والے یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، نہیں، خدا کی قسم جتنے کام ہیں یہ سارے انبیاء علیہ السلام کے کیے ہوئے کام ہیں، دلائل کے ساتھ انبیاء کے کیے ہوئے کام ہیں سب۔ گشت انبیاء کی سنت ہے، کام کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے اصل۔ انفرادی دعوت انبیاء کی سب سے پہلی سب سے آخری سنت ہے کہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک انفرادی دعوت کا عمل جاری ہے۔ تعلیم ہر نبی کا مقصد ہے امت کو تعلیم دینا۔ اگر تعلیم امت کو نہیں دی جا رہی ہے تو انبیاء کی بعثت جو انسانوں کو اس راستے پر لانا جس سے انسان میں اور جانور میں امتیاز پیدا ہو جائے، وہ عمل نہیں ہو سکتا اگر تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم تو وہ عمل ہے جو انسان کو جانور سے ممتاز کر دے گا کہ یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے۔ تعلیم نے اس کو بنا دیا ہے۔ ارے انسانوں ہی میں دیکھ لو، جانوروں کو تو چھوڑ دو، انسانوں ہی میں دیکھ لو، ہر ایک کہہ دیتا ہے کہ یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے،